یہ محرم کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے 2-4 دن کا، آج 24 ہے، اس دوران میں آج کی رات ہے، کل کو پرسوں کو 29 سے پہلے تک 4 رکعت 3 نیت باندھو۔ ہر ایک رکعت کے اندر 11 دفعہ الحمد شریف کے بعد 11 دفعہ درود شریف میں پڑھو، قل اللہ احد، پھر 1 دفعہ قل یا ایھا الکافرون پڑھو، پھر دوسری رکعت میں 11 دفعہ قل اللہ، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر اس کے بعد پڑھو تیسری رکعت میں 11 دفعہ قل اللہ اور 1 دفعہ قل اعوذ برب الناس، پھر اس کے بعد پڑھو چوتھی رکعت میں 11 دفعہ قل اللہ، 1 دفعہ آیت الکرسی کی، جس کے یاد ہو، نہ یاد ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لو۔ سلام پھیر کر 100 دفعہ استغفار کرو، 100 دفعہ درود شریف پڑھ لو۔ اس کے بعد اس کا ثواب حضرت امام حسین حسن دونوں بھائیوں کو ثواب پہنچا دو۔ حضرت شبلی علی رحمہ نے یہ پڑھ کر ثواب پہنچایا تو آپ دونوں بھائی نے منہ موڑ لیا کہ یا حضرت کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو منہ موڑ لیا، کہنے لگے تو نے ہم کو شرمندہ کیا، اتنا ہم کو ثواب پہنچایا، لیکن ہم بغیر تیرے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس لیے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیجیے، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف۔ اور بھائی پھر یہ امام حسن حسین کو چھوٹی موٹی ہستیاں تو ہے نہیں، یہ جتنے تمہارے دادا اور بابا اور خواجہ سو رہے ہیں وہ ان کی پیر کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ جہاں آپ اپنا جوتا رکھ دیں حضرت امام حسن حسین اور اس کے نیچے جو خاک مٹی لگے اس کے برابر بھی یہ غور کو تبھی جنہیں تم پوچھتے ہو، جنہیں سجدے کرو جاتے، سجدے کے لائق تصیف ہوا۔ اور کوئی حکم ہے کہ اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو اولاد اپنے ماں باپ کو کرتی، عورت اپنے شوہر کو کرتی، مگر یہ سجدہ ختم کر دیا۔ پہلے تعظیمی سجدہ کہلاتا تھا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا جب تھا، بعد میں نہیں رہا، ختم کر دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام، امام حسن، یہ وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ زادے ہیں جو حبیب خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کے کارن تو کائنات پیدا ہوئی، آج یہ ولی اور نبی انہی کی جوتوں کا صدقہ ہے۔ جتنے 1,24,000 نبی ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، جنہیں اولیاء اکرام ہوئے چھٹ کے نور سے ہوئے۔ کیسے؟ یہ ایک نور ہے، اپنا خاص نور اللہ نے پیدا کیا، اس میں خاص نور الگ کر دیا، اب یہ نور رہ گیا۔ اس کے 2 حصے کیے، ایک حصے میں نبی ہیں اور ایک حصے کے اندر اولیاء ہے، پھر اس کے 2 حصے کیے، پھر اس کے اندر اور نباتات جمادات حیوانات ہیں، پھر عرش اور کرسی کا سب کس سے تقسیم ہوتا چلا گیا۔ متعلق کس سے ہوا؟ حبیب خدا سے۔ آج تم جو پوچھتے ہو ان قبروں کو جا کر ان کے سجدہ کرتے ہو، کہیں بھی روا نہیں۔ انجنے کے لائق اگر ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب نے کہا اپنے بادشاہ، کس قیصر و کسریٰ کے بادشاہ پوچھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو، آپ نے کہا نہیں، اللہ نے منع کی۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا کہ آج جو لوگ شیطان سے بھی بدتر ہو گئے ہیں کہ وہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ چاند سورج کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ آگ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ ان کی عقل پہ پیشاب کر دیا ہے
शैतान है। शैतान को जब यूं कहा कि तुम उसको सजदा कर दे, उसकी कब्र को, तो यूं कहा था भला है ईसा अकल की पकड़, उसे जिंदा को न किया, उसके ताबूत को न किया, उसके जिस्म को नहीं किया, उसकी कब्र को सजदा, मिट्टी के ढेर को अकल की पकड़ वो क्या है वो जान ले। आज ये लोग जो कब्रों को सजदा करते हैं, चांद को देखते हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बनवाए, मैं सोचता था मेरा रब कौन है। जब मैंने रात को सितारे देखे तो ये होगा मेरा रब, फिर वो भी छिप गए, फिर निकला चांद, मैंने कहा ये मेरा रब होगा, फिर वो भी छिप गया, फिर निकला दिन, सूरज हुआ, फिर समझे कि यह है मेरा रब, फिर वो भी हो गया। तो करना इसका बनाने वाला कोई और ही है, वो अल्लाह। तो हकीकत में सजदे के लायक अगर था कोई दुनिया में, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आपने मना कर दिया। आप जानते थे क्योंकि अल्लाह ने 1000 दर्जे अकल पैदा की, 999 अकल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। एक अकल है जो पूरे वर्ल्ड में घूम रही, 70,000 आलमों में, जो अर्श के चारों तरफ 360 पाए हैं, उनके दरमियान जितने 70,000 मैदान है, हर मैदान के अंदर 70,000 आलम आबाद है, वो एक अकल सब में तकसीम हुई भी है। इसकी वजह यह आप बिजली में बैठे कि तुम एटम बम बना रहे कि हवाई जहाजों में आसमान में उड़ रहे, ये एक अकल है। वो कैसा अकील होगा जो 999 दर्जे अकल रखता है। अकल से सोचो वो कितना अजीब खबीर खुदा ने बनाया होगा कि मैं कुछ गुफ्तगू कर रहा हूँ, तुम ये समझ रहे हो कि रसूलुल्लाह को पता नहीं। कसम जात पाक की एक एक बोल लाउड स्पीकर से चले जा रहे हैं। शायद है कि मुतवज्जे बाहर हों, शायद है कि हमें देख भी रहे हैं। शायद से मैं ये बात कहता हूँ क्योंकि थोड़ा पर्दा रखा है पुराने पाक, उसका पर्दा, वरना हकीकत में बहुत कुछ कह जाता। ऐसा कहता कि लोग उलमा तो शायद मेरी गर्दन काटते। जो मैं जानता हूँ इस वक्त पूरे वर्ल्ड के उलमा, सुलहा, पीर, फकीर कुछ नहीं जानते। ये उसका करम और फजल है, कोई तकब्बुर की बात नहीं, कोई फख्र की बात नहीं, शुक्र का मकाम। उसने मुझ पर इतनी नजर इनायत की कि मुझे वो इल्म दिया, अव्वल से आखिर तक का इल्म अता किया है। लाख लाख बात पर उस नजरिए से कहता हूँ कि मोहम्मद कौन है और अल्लाह कौन है, और अल्लाह क्या है और मोहम्मद क्या है। अल्लाह के माने बंदा, बंदे के माने अल्लाह। कोई बता दे इसका मतलब मुझे। आए मैदान में कोई जो विलायत का ढोंगर चाहती है, पीरी मुरीदी का हैजा करते हैं, वो बताएं इसका जवाब क्या है कि अल्लाह के माने बंदा और बंदे के माने अल्लाह। इसका क्या मतलब हुआ? ये अकल नहीं काम करेगी, ये दिल काम करता है। दूसरी बात एक और कहूं, तेरी फकीरी करने का तो कहती मैं भी फकीर हूं, शुक्र गदा, भीख मांगने वाला, हर लोगों के आगे हाथ पसारने वाला भिखारी। फकीर खुदा का भी मोहताज नहीं होता। कान खोल के सुन लीजिए, कह दो जिससे जिसे कहना हो, फकीर खुदा का भी मोहताज नहीं। ये कान बान वाली चीज है। फकीर की मजलिस को अल्लाह ने क्या कहा? ऐ मेरी मजलिस। फकीर को क्या फरमाया अल्लाह ने? ऐ मूसा, मैं बीमार था, मुझे पूछा नहीं, मैं भूखा था, प्यासा था, खिलाया पिलाया नहीं, मैं नंगा था, मुझे कपड़े पहनाए ला, तो कहा दिए मतलब शहंशाह का शहंशाह आजम कि वो फकीर बनता, मेरा जरूरत बनता, उसकी जरूरत करता, मेरी करता। अपने से निस्बत जोड़ी है फकीर की। फकीर से जितने भी गौर खुदा वफदान सब नीचे हैं, फकीर से ऊपर कोई नहीं होता। फकीर से ऊपर अल्लाह होता है, और अल्लाह का मोहताज भी नहीं होता। फकीर एक घड़ी ऐसी आती है तो क्या है, आए मैदान में मुड़ी से करने का तो सबको हैजा है, खाने कमाने का धंधा है। हकीकत बात और है। तो अल्लाह के माने क्या? बंदा, और बंदे के माने क्या? अल्लाह। फिर की कोई इम्तिहान है। जब ये ना जाने कि अल्लाह क्या है और ये ना जाने कि मैं क्या हूं, अल्लाह ताला खुद फरमाता है पुराने पाक में, जिसने अपने को पहचाना, हकीकत में उसने मुझको जान लिया, पहचान लिया। जिसने दुनिया को जाना पहचाना, हकीकत में उसको जान लिया, पहचान लिया।
دنیا کو تو چھوڑو، ساری دنیا، آخرت، جنت، دوزخ ہمارے اندر ہے. یہ اس کے اندر کتا پن، سور پن، گدھا پن، سانپ پن، بچھو پن، سب کچھ انسان کے اندر موجود ہے. کون سی چیز ہے انسانی؟ سونا پن، چاندی پن، تانبا، پیتل، دھات، گلٹ، دریا، سمندر، جھاڑ، جھنکار، پھول، پھلواری، سب اس جسم کے اندر ہے. سب میٹیریل کو جمع کر کے کیا بنا ہے؟ انسان، آدمی. اسی کے اندر فرشتہ پن بھی ہے، اسی کے اندر عرش الہی بھی رکھا ہوا ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ اب اس درد کی دوا کیا ہے؟ ذکر، فکر. دل کی غذا ذکر ہے، فکر، اور روح کی غذا فکر ہے. کیا سمجھے؟ دل کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرو، درود پڑھو، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، جو کچھ پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، دل کا ذکر ہے. اور روح کا ذکر کیا ہے؟ فکر. اے خدا تو کیا ہے، تو کہاں ہے، تو کیسا ہے، تو کس وجہ پہ ہے، تو کس حال میں ہے، تو کس انداز میں ہے، تو کس سمت میں ہے. حال نہ کرو، ہر سمت. تم اگر 100 بیٹھے ہو تو 100 اللہ ہے. جب تم شمار کیا کرو تو 10 آدمی ہے تو 11 مجھے بھی شمار کرو. یہ اس میں رب ہے. تو خدا جو ہے وہ ایسی پاک ذات ہے، وہ ایسی پاور ہے، کوئی سے دیکھ نہیں سکتا. سورج کو نہیں دیکھ سکتے، یہ تیز روشنی سے ہم نظر نہیں ملا سکتے، بھلا نور حق کو کیسے دیکھ لو گے تم؟ ہاں، دل کی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، روح کی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، باطن کی آنکھ سے دیکھو گے تو تم خود گم ہو جاؤ گے. اس طرح یہ سمندر ہے، پانی اس میں یہاں گھٹنا تک آئے گا، یہاں تک آئے، ایک آ کے آگے جا کے غب سے پانی کے حد تک، بس اس تک معلوم ہوگا کہ میں پانی میں جا گیا ہوں، غرق ہو گیا ہوں. اس کے بعد سے کوئی عقل ہوش نہیں رہنے کی. اس سے فنا پتلا ہو جاتا ہے آدمی خدا میں، اللہ میں، اس کو فنا پتلا کہتے ہیں. اس سے آگے کچھ خبر نہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی پیر پیغمبر ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا دیدار کرایا، ایک انداز تھا. وہ کتنا تیار کیا خدا نے اپنے محمد کو. 3 دفعے آپریشن کیے، 2 برس کے بچے کے آپریشن کیے، جب جوان ہوئے وہ کیا کہتے ہیں نبوت ملی، اس سے پہلے آپریشن دل کا ہوا. پھر اس وقت جب معراج میں جانے لگے، جب آپریشن کیا، 3 آپریشن کر کے دل کے اندر سے پھٹکی تھی، کلیجے کی چکا دی، وہ نکال کے پھینک دی جبرائیل نے. تب جا کر آپ پھر وہ ہستی ہے جو نہیں دیکھ سکی رب کو، جو دیکھا ہے وہ اور انداز ہے. 1000 برس تک ایک نام میں غرق رکھا. رحمان میں 1000 برس رہے، رحیم میں 1000، جبار میں 1000، قہار میں 1000، قادر میں، خالقوں میں، رحمان میں، کریم میں، سب میں 1000 برس رہے. 3000 خدا کے ایک تو نام ہیں، 3000 ایک تو نام ہیں. ان سب میں 1000 برس تک آپ کو غرق رکھا، پھر اس کو پیدا کیا. پھر اپنے جتنے دن ان ناموں کے اندر غرق رہے، پھر اسم ذات میں غرق کیا. اللہ، یہ اسم ذات کی ذات کا نام ہے. اس میں اتنے برس غرق رہے جتنے اور ناموں میں 1000 برس. پھر اس نور کو باہر کھڑا کر کے اللہ نے سوال سنا، اے حبیب کیا مانگتا ہے؟ گائے خدا میں اپنی امت کے لیے شفاعت مانگتا ہوں. تو خدا جھوم گیا ہے، میرے حبیب تو کتنا پیاری بات کی، کتنا کام کیا ہے، میں مان گیا تو میرا بہت پیارا ہے، اور تم نے مخلوق کا کتنا خیال کیا. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ اب تک میں محسوس کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 یا 2 دفعہ خوشی حاصل ہوئی ہے، کسی کو نہیں ملی، چاہے وہ عیسیٰ ہو یا موسیٰ ہو یا کوئی ولی پیر پیغمبر ہو. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوش ہے ملی ہے. خوشی کے کیا معنی؟ خوش ہے، بہترین چیز سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہے. تو وہ آپ کو خوشی ہوئی مجھے اب تک کہ میں اسے اب تک محسوس کرتا ہوں، جب کہ جسم نہیں بنا تھا، جب کہ دنیا میں نہیں آئے تھے، جب کی خوشیاں کی ٹھنڈک محسوس. اور ایک دوسری جب معراج میں گئے تو آپ ڈر رہے کام ہے دک میدان عرش کا.
تو آپ گھبرا رہے تھے، جب اللہ کے پاس پہنچے تو آپ جب بھی گھبرا رہے، تو اللہ نے اپنی رحمت کا، کرم فضل کا دست قدرت آپ کی کمر پہ رکھا تو اس سے سکینہ پڑ گیا، وہ گھبراہٹ جو تھا، وہ وحشت جو تھی وہ دور ہوئی، تو کہنے کہ وہ ٹھنڈک تھی میں محسوس اب کرتا ہوں صرف محمد صاحب۔ لوگ کہتے آج تم تو کہتے اگر آج میں بہت خوش ہوں، بے وقوف ہے تو عقل کے پیچھے لاٹھی لیے پھر رہا ہے، تم کیا جانے خوشی کیا چیز ہو، خوش ہے کیا ہے تمہارے لیے، خوش ہے اچھا پہن لیا، اچھا کھا لیا، اچھی جوڑی بنا لی، اچھے بچے بنا لیے، یہ تمہاری خوش ہے۔ گھٹیا لوگ ہوتے جو اصلی لوگ ہیں وہ یہ بیوی اور بچے اور مال اور دنیا اور آخرت کی طرف نظر کر کے بھی نہیں دیکھتے۔ کون جنت، خدا خود فرماتا ہے جب میرا حبیب معراج میں آ رہا تھا کنکھیوں سے بھی نہیں دیکھا جنت کو، میرے شوق میں ذوق میں چلا آتا، وہ شاید وہ ہے، نہ جنت ہے نہ کوئی جنت کی نعمتیں ہیں، نہ دنیا تو کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک مکروہ جگہ ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے، یہ تو کھیل تماشے کی جگہ ہے، اصل جگہ تو جو ہے اللہ کا دیدار ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالی نے تعریف فرمائی اپنے حبیب کو، تو ان کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غرق رہنے کے بعد جب دنیا میں نمودار ہوئے، پیدا ہوئے، تو ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ حسن حسین وہ ہستی ہیں جو ایک کندھے پہ حسین تو ایک کندھے پہ حسن، وہ حسن حسین جسے ان بدبخت یزیدیوں نے گھوڑے دوڑائے، تیروں سے چھلنی کر دیا پورا جسم، پھر بھی بدبختوں کو عقل نہ آئی۔ آپ نے جب تیروں زخمی ہو کے گر پڑے تو گلا کاٹتے تو گلا نہ کٹے، اس نے کہا یہاں رسول اللہ نے پیار کر رکھا ہے، بولتے بھی ہیں یہ گلا نہیں کٹے گا، تیرے کندھے سے مجھے الٹا کر دے، مقصد یہ تھا کہ میں سجدے میں ہوں تو میری جان نکلے۔ اس بدبخت نے چمڑے نے الٹا پر سے گردن کاٹا، ہے شقاوت کی انتہا۔ آپ نے تو پہلے فرما دیا تھا معاویہ کی کمر پہ کندھوں بیٹھے جا رہا، خدا کی شان جنتی کی کندھوں میں تو اس پہ رکھے ہوئے یا رسول اللہ، کہا یہ جو جا رہا ہے میرے تیرے بیٹوں کو دونوں کو قتل کرے گا، کہا آپ ہوں گے کہ نہیں، میں ہوں گا کہ نہیں، اتفاق میں کہ نہیں، تو چند سے تلوار تلوار رکھو اپنی مشیت عید دن ایسا ہی تھا، ایسا ہی ہوگا یا رسول اللہ کہ کون روئے گا ان کو، ان کا رونے والا کون ہوگا، چل پوری دنیا قیامت تک روئے گی، آج وہ روتے ہیں۔ جسے امام حسن حسین سے محبت نہیں اس کا کوئی ٹھکانا نہیں، کان کھول کے سن لیجو اے لوگوں، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں اس کا ایمان بھی صحیح نہیں، جسے امام حسن حسین سے، ابو بکر عمر عثمان علی سے محبت نہیں وہ دنیا کا کچھ بھی نہیں، وہ تو دیکھنے کا نہ پوتا بلی کا بوا ہے۔ حضور صاحب نے صاف فرمایا یہ ابو بکر میرا خلیل ہے، یہ عمر میرا مشیر ہے، یہ عثمان میری مہر ہے، یہ علی میرا بھائی ہے، اخی ہے، سارا مقام اخی کو دے دیا، انہیں دیا کیا، تینوں چاروں کچھ بھی نہیں دیا، کچھ نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں کیوں، میں شہر ہوں، اس کا دروازہ علی، میری کھال، میرا بال، میری ہڈی، میری جسم گوشت، میرا خون، علی کا خون ایک۔ ابو بکر کو کیا دیا، عمر کو کیا دیا، عثمان کو کیا دیا، کیا دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ میں کہوں میں سامنے ہوتا کہ آپ سب کچھ علی کو بخش دیا، کچھ بھی دیا نہیں، اور شاباش ہے ان کو کہ وہ سب ان سے محبت کرتے، علی ان سے محبت کرتے تھے اور وہ علی سے محبت کرتے، سب۔ یہ چار مینار تھے، بیچ کا گنبد رسول اللہ، یہ چار مینار تھے، اس پر آپ کی کائنات، نباتات، جمادات، حیوانات قائم تھی، قائم رہے گی قیامت تک۔ ان چار ستونوں کے بغیر نہ تمہارا دین ہے، نہ ایمان، نہ اسلام ہے، نہ کوئی پاور، نہ کچھ خاص تمہاری اوقات، کچھ نہیں ہے۔
آج تم کل کو ہم تم مر جاؤ، نیند نہیں کبھی نہیں خبر پہ آنے کے بعد. اور آج انہیں دنیا میں، آج ان کے مزار پہ جاتے ہیں، آج ان کا کھانا دانا کرتے ہیں، آج ان کو ثواب پہنچاتی ہے. ان کے کارن ہم جنت میں جا سکتے ہیں. جو رویا حسین حسن کے غم میں، اس نے اپنے آپ کو دوزخ سے پاک کر. اے اللہ، جو حسن حسین علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کیجیے، جو ان سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھنا. ایک شخص مر گیا، یا رسول اللہ، وہ آدمی مر گیا، اس کے جنازے میں کہنے لگے وہ عثمان کا مخالف ہے، اس لیے اس کی نماز نہیں پڑھوں گا. تو جس کے انکار کر دیا رسول اللہ نے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تو اس کی نہیں ہوا تو اور کیا ہوا؟ یہ چیزیں وہ ہیں. ہماری یہ زبان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ کسی کو گالیاں دینے کے لیے نہیں، یہ کسی کی غیبت کرنے کے لیے نہیں، یہ کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے. اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درود اس لیے پیدا کیے. اس زبان سے اچھی بات کرو، اس زبان سے بری بات مت کرو، اس زبان سے اپنے رب کا نام جپو، اپنے اس کے حبیب پر درود بھیجو. کسی کی برائی نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو. جو آدمی غیبت کرتا ہے، 3 درجے ہیں غیبت کے. ایک درجہ کرتا ہے، اس میں اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں 30 زنا. ایک غیبت ایسی ہے جس میں 30 زنا لکھے جاتے ہیں. ایک گناہ ایسا ہے جس میں 40 گناہ لکھے جاتے ہیں زنا. ایک زنا ایسا، غیبت ایسی ہے جس میں 70 زنا لکھے جاتے ہیں. تم نہا کے دھو کے زنا کر کے نہا کے آپ ہو کے آ سکتے ہو، لیکن اس میں تو استغفار ہو کے پاک نہیں ہو سکتے. کیوں؟ جس کی تم نے غیبت کی اس سے جا کے معافی مانگ، اگر وہ تجھے معاف کر دے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن پاک کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کبوتر کی وجہ سے اوپر چڑھے، نبی ہیں، رسول، پیغمبر. ایک اور ننگی ہاری چیز پر دیا گیا کہ یہ تو ہے نسنگ و کس در سے بھرنا ہے، کیوں نیچے اتریا ہے. نظر ہٹا لیے، ایک نظر پڑی، دیکھا حکیم ناظرین نے، نیچے اتر. اس کے شوہر کو قتل کرا دیا کہیں سے، کسی طرح کر کے مروا دیا، اس عورت سے نکاح کر اس عورت بعد میں. یہ قرآن پاک کی بات ہے، وہ من گھڑت نا، قصہ کہانی نہیں ہے، افسانہ نگاہ خدائی ہے، نے بیان کر رکھا. اب اس کے بعد حضرت خداوند نے فرمایا اے داؤد، اس کی قبر پہ جا کے معافی مانگ، تو نے جو کچھ کیا ہے. جا کے اس کی قبر پہ کہا یا صاحب قبر میری خطا کو معاف کر جو مجھ سے تجھے غلطی کچھ ہوئی. نے کہا اے خدا کے حبیب، اے خدا کے دوست، اے خدا کے نبی، رسول، پیغمبر، تم مجھے کیوں شرمندہ آپ کرتے ہیں؟ آپ تو نبی ایسے نگانی میں چاہتا ہوں اس غلطی کو معاف کر دے. کیا اگر آپ کہتے میں نے معاف کیا؟ آگے پھر وہی نازل ہوئی کہ معاف نہیں ہوا. یوں کو میں کوٹھے پہ چڑھا تھا، تیری بیوی صحن میں نہا رہی تھی اکیلی، میرا اس کے اوپر نظر پڑ گئی، میرا دل اس پہ آ گیا، میں نے تجھے مروا دیا. یوں ہو جا کے اور تم داؤد علیہ السلام کے پیروں سے نکلی گئے تھے قبر. ایمان تھا ان کا. کیا کہا بھائی میری خدا کو مانگے، اے حبیب خدا، اے نبی خدا، اے رسول، پیغمبر، مجھے شرمندہ نہ کرو. بار بار کہنے لگی میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، مجھ سے بہت زبردست خطا ہوئی. میں کوٹھے کے اوپر کبوتر کی وجہ سے چڑھا تھا، وہاں تیری بیوی صحن میں نہا رہی تھی، میرا اس کے حسن پر دل آ گیا، میں نے تجھے مروا دیا. اب میں نے اس سے نکاح کر لیا، اس کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے. مردہ دہن، مردہ نہیں بول رہا، مردہ چپ ہو گیا اور کہا اے بھائی مجھے معاف کر، اے بھائی مجھ کو معاف کر. اللہ کو بھی رحم آیا، جب دیکھا داؤد پلا گئے، پانی بن گیا ان کا مجھ سے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک محل سجا ہوا ہیرے جواہرات موتیوں کا دکھایا، اور اس آدمی نے کہا دیکھیے محل کتنا اچھا. کس کا معلوم ہو کہ اللہ کی نبی ولی شہید کا ہوگا کہ نہیں، جو کسی کا قصور معاف کر دے اسے یہ محل ملے گا. تو اس مردے نے کان کھول کے سنو، اس مردے نے یوں کہا، جب کہا بھائی مجھے معاف کر دے، کہ اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، پیغمبر، میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. مری ہوئی آواز سے. مجھے تو حیرت ہے بھائی، تو قرآن پاک میں تو کہا ہے، لیکن میرا دل یوں ہوا کہ ایک نبی معافی مانگ رہا ہے، تو یوں میں سوال اگر ہوتا
کہ اے حبیب خدا، اے نبی رسول پیغمبر، میری 70,000 بیویاں، میری 70,000 بیٹیاں، میری 70,000 بہنیں قربان ہیں آپ کے قدم پر. وہ کیسا آدمی تھا؟ خدا نے جب لالچ دیا، جب اس نے اس کو معاف کیا. میں تو یہ تو میرے جذبات کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ غیبت اتنی دردناک گناہ ہے کہ کوئی حد نہیں. زنا معاف ہو جا، چوری معاف ہو جا، یہ غیبت اور چغل خوری نہیں معاف ہوتی جب تک سچی توبہ نہ کرے اللہ سے. اگر مجمع کے اندر ایک آدمی چغل خور ہے، لڑائی بجائی کرنے والا، اس سے کہہ کے انہوں نے لڑائی کرا دی، چغل خور، اس سے حساب ہے نہ کتاب. اس کا تو دروازہ دوزخ کا کھولا، اس میں ڈال دیں گے، اس کی بخشش ہی نہیں ہے. چغل خور سے ڈرو کیجیے، بلکہ آپس میں پیار کراؤ، محبت کراؤ کہ تم پر جنت واجب ہو جائے. دو بھائیوں میں لڑائی ہے، دو میاں بیوی میں لڑائی ہے، دو بہنوں میں، دو عورتوں میں صلح کراؤ تاکہ تم جنتی بن جاؤ. تو اس مقصد کہنے کا یہ ہے کتنا کمال کی بات ہے کہ ایک نبی، پیغمبر، صاحب کتاب، اور وہ معافی مانگے. اسے میں کہہ کچھ کر نہیں سکتا ہوں، غیبتی ہو جاتی میرے دل، لیکن میرے دل نے پسند نہیں کیا. اگر میں اس کی جگہ ہوتا نہیں کہتا ہے اے اللہ کے نبی الطاؤ، ہر چیز تجھ پر، تیرے قدموں پہ قربان، تجھ پر نہیں تیرے قدموں پہ قربان. جذبات ایمان کا تقاضا یہ تھا، میں یہ کرتا. مجھے حیرت ہے کہ میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کیا. دل نہیں گوارا کر رہا، دل رنج کر رہا کہ میری جرم نے اس سے کیوں نکاح کر لیا، اور کیوں دیکھا، کیوں مجھے مروا دیا. ہر کسی اگر مروا دے سے نہ سنا ہو، شہادت کا درجہ تو مل گیا تجھے. حوریں تیری جون سی بیوی حسین نادی، تو اس سے تو کروڑ ہاتھ درجے حسین نادین حوریں ہیں، حوریں. مگر مجبور یہ گھٹیا جائیں اس کی بات، یہ تنگ دلی کی بات ہے. ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے. اللہ نے اسلام کو اتنی وسعت اور برکت اور نور اور وہ دیا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. جیسے خدا کی ذات، خدا کی وحدت کی لا انتہا، لیسا کمثلہ، ایسے ہی خدا کا احسان بھی لیسا کمثلہ، ایسے ہی خدا کی جن کو بھی وسعت برکت کی چیز کی بھی کوئی انتہا نہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ زبان جو ہے یہ برا بھلا کہنے کے لیے نہیں، یہ تابع داری کے لیے ہے، یہ ذکر کے لیے ہے، یہ خیر کے لیے ہے، یہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، یہ کسی کے رنج غم میں اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کے غموں کو دھونے کے لیے ہے. نہ کہ برائی، نہ کہ گالیاں، نہ کہ بددعا. ہاں اللہ کرتے ہیں جسے بددعا دے تو کرے. تو مقصد یہ ہے کہ امام حسین حسن جو ہے، جب انہوں نے ایک بات مجھے بہت پیاری لگی، حضرت حسن نے کوئی تو کہا 200 نکاح کیے، کوئی کہتا ہے حضرت حسن نے 99 نکاح، 90 یا 99. حضرت علی نے ممبر پر کھڑے ہو کہا بھائی سے حسن کو کوئی بیٹی نہ دے، یہ طلاق دیتا ہے، نکاح کرے اور طلاق دے دے اگلے تیسرے دن. ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، کہا اے امیر المومنین، اگر میرے 70 بیٹیاں ہوں اور وہ ایک کے بعد دوسری کو طلاق دیتا رہے تو مجھے منظور ہے. کل کو میں رسول اللہ کا سمجھے تو کہہ رہا ہوں گا کہ کل کو میں اپنے حضرت فاطمہ تو میرے سے خوش ہوں گے، حضرت علی تو میرے سے، آپ تو خوش ہوں گے. تو آپ بہت خوش ہیں، بڑی دعائیں کی. کہا میں تیرے بغیر جنت میں نہیں داخل ہوں. وہ ہے حسن. آج ان کا جتنا بھی کوئی غم کھائے حلال ہے. ان کا غم کھاتے ہوئے کوئی اگر مر گیا تو جنت کا انمول ہیرا بن جائے گا. ان کی محبت میں جو اپنے دل کو جلائے گا، محبت میں ان کی روئے گا، اور وہ اس موت اسی کھا کے مر جائے گا، اس پر دوں گا حرام 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 حرام. کہاں ہو تم؟ یہ تو ایک رسم ہے، شیعہ حضرات کرتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کیونکہ رسول اللہ فرما گئے ان کو تیری دنیا قیامت تک روئے گی. یہی تو رو رہا ہے، یہی تو رو کے دکھا رہے، سارا افسانہ بیان کریں ہر سال، پھر تمہاری دل نرمائیں تو میں کیا کروں. تو بھائی یہ تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. لیکن میں نے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تو میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. خیر اب مجھے تو بچائیے تیسرے سلطان کے چکموں سے.
میں نے دو وہ 4 رکعت پڑھ کے ثواب پہنچائی، 2 انگلیوں کے اوپر کھڑے ہو، بڑی انگلی ہے اس پیر کی اور اس کے برابر کی چھوٹی اس پہ 4 رکعت پڑھی، اور 25 یا 50 دفعہ قل اللہ شریف پڑھتے ثواب پڑھا۔ اسی رات کو جاتی 10ویں رات کو، محرم کی 10ویں رات جس صبح کو تاجی اٹھتے ہیں، تو دیکھا امام حسین علیہ السلام ایک حسین مجسمہ ہے، جیسے پھولوں کی چھڑی، جیسے چمیلی تنی میں کہنے کا چمپا چمیلی کیا کہوں، رابیل کے پھول ہوتے سفید اچھی داڑھی وہ فٹ نہا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ لوگ ہم کو یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو ہمیں خصوصیت سے یاد کرتا ہے وہ بہت پیارا ہے، مگر ہنسے نہیں، مسکراہٹ بھی نہیں چہرے پہ، آج تک اس وقت تک بھی نہ ہنسے وہ قیامت تک، جب تک اپنا دیدار اللہ کے روپ میں نہ دیکھ لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو دیدار کرائے گا وہ حضرت حسین علیہ السلام کا روپ ہوگا، حسن ہوگا کہ لوگ دیکھ کے عاشق کریں گے کہ حسین کیا ہے، وہ کوئی حد ہی کر دی، حسن حسین ہے کیا چیز، عجیب غریب حسین نازنین ہے۔ تو انہوں نے یہ بات سنائی، یہ لوگ ابھی جب انہوں نے کہا یہ لوگ ہم کو یاد کرتے، تو ہمارے اس وقت پہ جب انہوں نے بات کی تو شیعہ حضرات کے مکانات ہیں، وہ آج یہ محرم امام باڑے ہیں وہاں، تو میں پھٹ سمجھ گیا کہ ادھر اشارہ ہے کہ یہ ہم کو یاد کرتے ٹھیک ہے، لیکن جو ہمیں خصوصیت سے یاد ہے وہ بہت پیارا ہے، وہ میں نے خصوصیت سے یاد کیا کہ وہ نظر سے پہنچائی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اپنی زبان کو تھامو، کسی کی بھی غیبت نہ کرو، کسی کو بھی برا مت کہو، جو منہ پہ برا کہنا ہے تو اس پہ ضرور کہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے، نہ کہ اس لیے کہ اس کا گوشت کھا جاؤ۔ جو کوئی اولیاء کا کھاتا ہے وہ تو زہر کھاتا ہے، جس نے اللہ کے دوستوں کا گوشت کھایا، اللہ نے فرمایا جو میرے دوستوں کا گوشت کھاتا ہے وہ زہریلا ہے، مت کھاؤ، یہ تمہیں ہلاک کر برباد کر دے گا۔ لیکن جو عام آدمی کا گوشت کھاتے ہیں تو وہ زنا سے متعلق رکھا، اس میں ہلاک ہو جاتا ہے، اس میں یہ لکھا کہ زنا لکھا جاتا ہے 30 70 یا 40۔ تو مقصد کہنے کہ امام حسین علیہ السلام اور حسن اور ابو بکر عمر عثمان علی، نہ ان ہستیوں پر حضرت فاطمہ حضور کی بیویاں، نہ کسی پر سورج ایسے عورت مردوں پہ نکلائے نہ نکلے قیامت تک، وہ ہے ایسی کی زبان کو تھام رکھو۔ ہم تو حضرت معاویہ کو میرا دل ملتا، میں بیٹھا تھا، میرا دل نہیں، کیوں پتہ نہیں، توبہ کرتا ہوں کرتا ہوں، ایسا میرا دل نہیں ملتا، میں برا تو نہیں کہتا مگر دل نہیں ملتا کہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بنانا چاہا، نہیں بنتا، بات بناتے خدائے جانے، لیکن بیٹے کو خلافت کیسے دی؟ میں تو نہیں دے سکتا اپنے اولاد کو، تو بددین ہو، بے ایمان ہو، دغاباز ہو، جھوٹے ہو، کذاب ہو، معاویہ جو اتنے بڑے صحابی تھے کیسے انہوں نے خلافت یزید کو دے دی؟ ان کی نہ بھیجی، کہتے ہیں کہ وہ خط لے کے بھیجا اور وہ یزید نے بیچ میں بلا دیا ان کو، پر خدا ہی جانے۔ لیکن ہم اس لیے بول نہیں سکتے کہ 1,500 برس کی بات ہو گئی، ہم کیا کہتے خاں کا کیوں بہت گمان ہو کیوں بس اس کی کوئی بہت، لیکن دل نہیں لگتا۔ میں تو صاف کہتا ہوں اے اللہ تو چاہے دوزخ میں ڈال دے چاہے جنت میں ڈال، لیکن تیرے حبیب کی محبت میں میں تو کہہ نہیں سکتا، امام حسن حسین کی محبت میں میرا تو دل ملتا نہیں، میں نہ انہیں برا کہتا ہوں نہ میں ان کی بیعت بھی کرتا ہوں، ان کا حضرت معاویہ بھی کہتا ہوں، لیکن دل میرے اندر بکھلی کرتا ہے، رکاوٹ ہے کوئی، وہ کیوں ہے؟ میرا معاویہ نے بیچارے نے کیا بگاڑا؟ میں نے ان کا کیا کچھ کیا؟ اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے ان کی اولاد یہ برائی کی ہے، ہاں کوئی نہیں۔ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے پیاروں سے بھی پیار کریں، کیا نبیوں ولیوں پیروں پیغمبروں کہ حق پر ہو، سچ پر ہو، تو تب ویسے نہیں۔ تو یہ امام حسن حسین کی یہ تو مختصر بات تو نہیں ہے، تو بھی زیادہ ہے، مگر میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ 2 رکعت 4 رکعت ضرور پڑھ لیجیے تاکہ تم پر جنت واجب ہو جائے، تاکہ تمہاری سفارش کر سکے۔ 11 دفعہ تو نہیں چلی وہی قل اللہ اور 1 دفعہ
قل اللہ کے بعد ایک دفعہ قل اعوذ بفلق، ایک دفعہ قل یا ایھا الکافرون، ایک دفعہ قل اعوذ بالناس، ایک دفعہ ایسے کچھ چاروں میں سے پڑھ لیجیے. پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل اعوذ بفلق، تیسری میں قل اعوذ بالناس، چوتھی میں ایسے کچھ پڑھ کے حضرت امام حسن حسین علیہ السلام کی وہ مبارک کو ثواب پہنچا دیجیے. اب آ رہا سفر کا مہینہ، یہ ہے خطرے کی گھنٹیاں. نہیں جانتے تم کس بلا میں پھنسنے والے ہو، وہی بچے گا جو میں کہا کرتا ہوں. بچے آگ آسمان سے نکلے کوئی بلا زمین سے، وہی بچے گا جو تم پڑھتا ہوگا اور استغفار کرتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا. آپ نے فرمایا اس چاند کو مت دیکھو، اگر آپ چلے جائیں نظر پڑ گیا ٹھیک ہے، لیکن اس چاند کو نہ دیکھو. سفر کا مہینہ چاند وہ بھی کہلاتا ہے کہ حضرت آدم کو دنیا میں اتارا اس لیے سفر کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ اس مہینے کے اندر دنیا سے آخرت میں گئے، جنت میں گئے. کوئی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا تھا اس دن اس تاریخ میں، تو اس لیے اس کو سفر کہتے ہیں. اور لوگ اپنے حضرت کی پریشانی کے اندر، بخار کے اندر اتنے بےتاب بے خواب تھے کہ چاند ہی نہیں دیکھا. اسی نے کہا ہم اسے دیکھنے ہی گئے قیامت تک چاند کو. جب ہمارے حبیب بیمار ہو گئے، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ وہ بیمار ہیں، یہ کوئی بیمار ہے، اس کی بیماری کب اچھی ہوگی؟ شاید حسن حسین ہے یا کون سے کسی کا. تو جبرائیل نے کہا کہ جب تک سفر کا مہینہ ختم ہو جائے گا یہ ٹھیک ہو جائے. سفر کے مہینے میں بیماریاں بلائیں ایک حصہ پورے 11 مہینے میں اترتا ہے، اور 9 حصے پورے اس مہینے کے اترتے ہیں. بیماریاں، رنج و غم و الم، مصیبت، پریشانیاں. دست تو اس میں ایسے ہیں کہ کوئی جانتا ہی نہیں اس کی کیا دوا ہے، اس کا کیا علاج ہے. دست کی یہ بات ہے کہ لوگ جانتے ہیں، علاج نہیں جانتے. دست کی یہ بات ہے کہ آدمی علاج بھی کرتے ہیں اور دوا بھی دے دیتے ہیں. دست ایسا ہے کہ صرف خدا ہی چاہے تو اچھا ہو جائے، نہ خدا نے چاہے تو نہیں اچھا ہونے. یہ وہ مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے کے اندر پہلی تاریخ جو کوئی چار رکعت پڑھے غلط، وہ جو میں پہلے بیان کر گیا وہ یہ بات الٹا کہہ گیا میں، دماغ میں تو بڈھا ہی ہو. وہ جو 11 دفعے قل اللہ شریف اور ایک دفعہ قل یا ایھا الکافرون اور 11 دفعے قل اللہ، اور اس کے بعد ایک دفعہ قل اعوذ بفلق اور پھر قل اعوذ بالناس، اور ایسے قل پڑھی. یہ وہ رکعت اس کی ہے یہ جو اب آ رہے گا مہینہ. آج کے دن ہو جائے گا پہلی دوسری تاریخ، تو پہلی تاریخ کی رات کو یہ پڑھ لو تو تم ان بلاؤں سے محفوظ رہو گے، پورے سال کی بلاؤں سے محفوظ رہو گے. کسی حادثے سے، کسی سانحہ سے. ہر سال بتاتا ہوں، جو نہیں پڑھتے بہت سے مارے گئے، تباہ ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چلے گئے. میں کیا کروں؟ میرے بتانے سے کوئی کسر نہیں. اگر تو اپنی زندگی چاہیے، تو اپنی خیر چاہیے، تم بلاؤں سے، بیماری سے بچنا چاہتے ہو، یہ 4 رکعت پڑھ لیجیے. 11 دفعہ قل اللہ، پھر اس کے بعد ایک دفعہ قل یا ایھا الکافرون، پھر 11 دفعہ قل اللہ، پھر ایک دفعہ قل اعوذ بفلق، پھر 11 دفعہ قل اللہ، پھر قل اعوذ بالناس، پھر 11 دفعہ قل اللہ، پھر آیت الکرسی، پھر 70 دفعہ ضرور اور 70 دفعہ استغفار کر لیجیے. تو تم بچے رہو گے پورے سال. جو تقریب موت کا کوئی علاج نہیں. جو آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتا ہے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، فرشتہ سنگ رہتا ہے، انگ رہتا ہے، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں. موت کا وقت معین ہے، اسے مرنا ہے، جانا ہے. مقصد کہنے کا اب یہ مہینہ خطرناک آ رہا ہے. بلاؤں کا، بیماریوں کا، مصیبتوں کا، غربت کا، رنج و غم و الم کا، طرح طرح کی بلاؤں کا، طرح طرح کی آفات کا وقت آ رہا ہے. اس مہینے میں کیا کیا ہو گزرے گا وہ خدا ہی جانے، عالم الغیب خدا ہے. لیکن میں تمہیں کہتا ہوں تم یہ رکعت پڑھ دو، خدا اس کی برکت سے تمہاری حفاظت کرے گی. اور درود شریف کی کثرت، کیونکہ درود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو 1 دفعہ پڑھے 10 دفعے، 10 دفعہ پڑھے 100 دفعہ پڑھے 1000 دفعہ پڑھے،
ہاں تو جب تم پر خدا کی رحمت نازل ہوگی تو زحمت کیسے آئے گی؟ بولو کچھ سوچو تم. جب تم بادشاہ کے پاس بیٹھے ہو تو کوئی پولیس تھانے کا آدمی پکڑ کے لے جائے گا نہیں. یا تمہیں کوئی آ کے مار کاٹ کوئی قتل کر سکتا ہے؟ تم بادشاہ کے بغل میں بیٹھو کری. تو جس پر خدا کی رحمت السلام نازل ہو رہا ہو وہ محفوظ رہتا ہے. تو سارے ساتھ جتنا بھی ہو اس مہینے کبھی پڑھتے رہو، کبھی شریف زیادہ پڑھو، استغفار زیادہ کرو، نماز کو ناغا مت کرو. صبح کی نماز سب سے پہلے فرض نماز، جو صبح کی نماز آج کی کان کھول پہ سن لو، سائنسوں میں یہ پڑھے جو میں کہتا ہوں. جو صبح کی نماز جان بوجھ کر بے دردی کے ساتھ ناغا کرتا ہے، قضا کرتا ہے، اس پر خدا کا ایک قہر آنا لازم لزوم بات ہے. کان کھول کے سن دو. سب سے پہلی نماز فرض ہوئی کہ آدم پہ صبح کی 2 رکعت. یہ شہنشاہ ہے نمازوں، یہ برکہ عالیہ ہے نمازوں کی. تو ناغا مت کرو، اسے پڑھ کے پھر سو جاؤ. چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو، حسن حسین کو، حضرت فاطمہ کو، اٹھو صبح کا وقت ہے، اٹھو جلدی سے اٹھا کے اٹھا دے، پانی کا چھینٹا دے. حضرت فاطمہ کو اٹھایا، حضرت حسن حسین کو، سب کو. اب اگر تم اس کی اتنی بات نماز بھی نہیں پڑھتے تمہارا تو ہے کیا؟ کس فرقے کے پر مسلمان کہو تم اپنے آپ کو؟ میں صبح کو چیخوں بھائی نماز پڑھ لو، بھائی نماز پڑھ لو. دیکھو خدا کا انعام آ رہا ہے، خدا کا کرم آ رہا ہے، خدا کا فضل آ رہا ہے، خدا کی نعمتیں آ رہی، خدا کی دولتیں آتی ہیں. صبح میں ایک پنجابی تھا کوئی بیچارہ، سیدھا کی جنت آدمی سیدھا کی جنتی ہوں. انہوں نے کہا بھائی، پنجابی کو کہا بھائی نماز پڑھا کر تو روزی بڑھتی ہے. اور ساڈا پیالہ اوپر کوٹھے کے اوپر رکھ دیے، ساڈا پیالہ اس میں ڈال جائے گا. اللہ کو بھی ہنسی آئی ہوگی. سیدھا پیالہ جو ہے وہ چھت کے اوپر رکھ دے، اس میں ڈال جائے گا، وہ پھینک دے گا. ایک مذاق کی بات ہے اور سیدھے پن کی بات ہے، لیکن سب پر بہت ضروری ہے. صبح کو اٹھو، نہ جیتا تو اٹھو، اگر نہ پاک بھی تو فوراً گزر کرو، صبح کی نماز پڑھو. یہ صبح کی نماز شہنشاہ ہے. میں یوں کہتا ہوں اگر تمہارے کپڑے ناپاک ہیں نماز ہو جائے گی؟ نہیں. تمہارا جسم بھی پاک ہے، تمہارے کپڑے بھی پاک ہیں، وضو نہیں، نماز ہو جائے گی؟ اور اگر تم نے حرام کھا لیا، سور کا گوشت کھایا، سٹے کا کھایا، زڑے کا کھایا، رشوت کا کھایا، 3 دن تک تمہاری نماز، روزہ، توبہ، استغفار کچھ قبول نہیں کیا. ایسے ہی اگر آدمی کے کپڑے بھی پاک ہیں، وضو بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ناپاک ہے، نماز ہو جائے گی؟ بس صبح کی نماز کو ایسا ہی سمجھو. اگر صبح نماز نہیں ہے تو آپ کے اور وقتوں کی نمازیں قبول نہیں ہے. کان کھول کے سن لیجیے، اس کی مثال دے رکھی خدا نے. اگر تم نے رات کی عشاء کی نماز پڑھی ہے اور تمہیں صبح کی مل گئی تو عشاء قبول ہے. اور اگر تمہیں صبح کی نماز مل گئی اور تم نے ظہر پڑھی تو صبح کی قبول ہے. اور اگر عصر کی پڑھ لی تو ظہر قبول ہے، اور مغرب کی پڑھ لی تو عصر قبول ہے، اور مغرب کی پڑھ لی تو عشاء قبول ہے، عشاء کی پڑھ لی تو صبح قبول ہے. اس طرح آئیے ایک تانتا باندھ رکھا میرے رب نے، چاہو نہ چاہو اس کے اوپر پڑھو. اور جو اس میں بے دردی کرے گا خدا کی قسم بے دردی سے مارا جائے گا. کان کو پھر میں تو پھر وہ کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ کنگن کو ہارتی کیا، میں تو دیکھ رہا ہوں. یہ 80-82 برس کی عمر میری تجربے میں گزری ہے. ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جانگی کی یہ کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان تفصیل ہے. جب تمہیں خدا پر ذرے کے برابر ایمانی تو مسلمان کہنے کے لیے مستحق کہاں ہو؟ بے ہے تیرا آسرا. رحمان کی روٹی کھاتے ہو اور شیطان تمہیں تھپکتا ہے، اس کی روٹی اس کی تابعداری کرتے ہو. کتنا افسوس کا بات ہے، کتنی لعنت کی بات ہے. یہ صبح کی نماز کو میں سب کو کہتا ہوں، اپنے والوں کو بھی، تم والوں کو بھی، پوری دنیا کو کہتا ہوں، یہ شہنشاہ ہے.
اگر صبح کی نماز قبول نہیں ہوئی تو آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہے. کان کھول کے سن لو, پڑھو جاؤ نماز 4 رکعت سہارا رہی. خدا کو تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں, تمہاری جذبات کی برنگیزگی کی تمنا ہے کہ میرا بندہ کون سا جذبہ لے کے ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. نہیں بھائی نماز پڑھیے اپنے رب کے دربار میں آ سکتے تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, لیکن سے آپ پر نماز پڑھنے کی کیسے بھی چھوڑ دیں, کیسے بھی مرنے کی بات ہے. یہ تو نمک خراب نہیں ہے, احتان فراموشی ہے, یہ تو ڈیٹ کی بات ہے. تقاضا شرافت کا یہی ہے کہ ہم اس کے سامنے اللہ جب قبول کرنا نہ اس کا کام ہے, ہمارا نہیں. تو اس لیے اب یہ سفر کا مہینہ نہ ختم کیے دیتا ہوں, سفر کا مہینہ آ رہا ہے, یہ 4 رکعت پڑھ لی جو 5 تاریخ میں, جیسا چاند نہ دیکھنا. آج کیا تاریخ ہے؟ 24, کل کو 25 ہے, 25 26 27 28 29 جمعہ بار تو آپ کی جمعہ تو جمعرات کی ہوگی, بدھ کی پہلی ہو شاید. تو آج کے دن ہی جمعرات کی رات میں, جمعے کی رات میں, جمعرات کے دن یہاں آؤ گے تم, یہاں جا کے یہ 4 رکعت پڑھ لیجیے تاکہ تم پورے مہینے کی بلاؤں سے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے محفوظ رہو. اگر بیماری پریشانی آ رہی تو بہت جلدی رفع دفع ہو جائے گی. اور بات میں تو بہت ہے کہ تم دور کے جانے والے, تو تھکنے والے, وہ دنگاؤ گے باتوں سے نہیں آندے. پریم کی گرنا کیا کرو, یہ پریم کی گرنا ہے, پریم کی محبت کی باتیں. جو شخص محبت کی بات میں گھم گیا پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں, نہ اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں. جب محبت کا جذبہ ایک سینک نہیں سے سوئی چک گئی, ایک سوئی چک جذبہ نیچے چسکاٹ رہے گا. اسی چسکاٹ اگر تمہیں نماز کی لگ جائے, محبت کی نماز پڑھو, تم تو خود ہی نماز پڑھو, تمہاری چسکا ہی نہیں ٹی. تمہارا چسکا کہاں کا؟ عورت کا, لگائی مل جائے, مال مل جائے, سونا چاندی مل جائے, ہیرے جواہرات مل جائے, جائیداد مل جائے, گھر باہر مل جائے, یہ تمنا. خدا کی کوئی تمنا نہیں, خدا کو خوش کرنے کی تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں. کیا فائدہ بندے خدا کے تابع داری کرو شیطان کی, یہ کہا کا طریقہ. تمہارا نوکر ملازم تمہارا کام نہ کرے, محلے کا کام کر یار, بھائی نوکر تو ہمارا, تم محلے کی جا سے کام کر کے کیوں آیا؟ اب یہ وہ کہا تو کون تو بغیر جائز کیسے گیا؟ اور جائز بھی نہیں, جائز نہیں ہے جس کا تم ملازم ان سے کام کر, خود سے اجازت دے کے پھر کا کام کر. تو یاد کر لیے, پڑھ لیجیے سے, اور تقویٰ ضرور کیا کرو. اور یہ نماز صبح کی باندھ لو, جو کہتے ہو میں نہ نماز ضرور پڑھی, چاہے نماز پڑھتے وہیں سے سو جاؤ, وہیں سو جاؤ. اب ضرور شریف پڑھ لو, بسم اللہ پڑھ لو, جتنے حقوق ہیں چندہ بسم یہی چیزیں ضرور شریف, اور 3 دفعہ 3 دفعہ قل اللہ شریف پڑھ لو. سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے
جو بھی کچھ پڑھا ہے اس پڑھنے کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین علیہ آپ کی روح مبارک کو ثواب پہنچ جائے، ان کو ہدیہ نذرانہ پہنچ جائے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ پر اپنے کرم اور فضل کی انتہا عطا فرما۔ رحمت کے آخر